کہ صدقہ موت کو ٹالتا ہے. You know very well. نبی عیسیٰ کے زمانے کا واقعہ، اللہ کے رسول کے ارشادات، معصومین کے ارشادات کہ موت کو ٹالے گا. اگر موت تمہاری لکھی بھی اور اگر تم نے صدقہ خلوص کے ساتھ صحیح وجہ سے دیا تو اٹھانے والا فرشتہ واپس چلا. اتنا جو ہے صدقہ امپورٹنس ہے. صدقہ پہاڑ کو ہٹا دے گا. صدقہ تمہاری سامنے لائف میں جو آبسٹیکلز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. صدقہ وہ چیز ہے. صدقہ تمہاری زندگی کو بڑھا دے گا. جیسے صلہ رحم تمہاری زندگی کو بڑھاتا ہے، جیسے خط رحم ریلیشن شپ کو اپنے رشتہ داروں سے بریک کرنا تمہاری زندگی کی رسی کو کاٹتا ہے. وہ میری ٹاپک نہیں، میری ٹاپک صدقہ، اس لیے وہ اس کو چھیڑا نہیں. تو اسی طرح یہ زندگی بھی بڑھتی. جس طرح صدقہ دینے سے تمہارا رزق جو رکا ہوا وہ رزق کھلتا ہے. اس لیے اس کے پیچھے سب چیزیں کیا ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ بابا سنو، صرف تم اپنے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، تم کو دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے. اگر تمہارے ایک مثال کے طور پہ 1 درہم سے انڈیا پاکستان میں کسی غریب کا پیٹ بھر جائے، کسی یتیم، اب میں 1 درہم بولوں تو آپ 1 ہی درہم نہیں نکالنا. اچھا مولانا میں تو 1 ہی درہم کا آتا، ہم 1 ہی درہم صدقہ نکالنا، آپ 100 درہم نکالو. اور صدقہ ایک چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یو آر گیونگ ٹو یور اللہ. یہ اللہ کو دے رہا، وہ اللہ کو اگر کو دے 1 درہم دیں گے تو اس کا 1 ہی درہم کا فائدہ ہوگا. 10 درہم دیں گے، 5 درہم دیں گے تو 5 درہم کا. کبھی بھی یاد رکھو، دینے سے پہلے یہ مت سوچو کہ یار اتنے پیسے کم ہو جائیں گے. نہیں، پیسے کم نہیں ہوتے. میں بولتا نا ایزیسٹ میں کیا بتا تھا، 100 درہم اپنی سیلری میں سے نکال لو. فرسٹ پہ جب تمہارے اکاؤنٹ میں تمہاری سیلری ہے، تم نیت کر لو آج میری مجلس سنتے بہترین عمل میرا صدقے. نیت کرو میں دوران مجلس میں مجلس پڑھا نا، اب نیت کر لو کہ میں روز ہر مہینے میں جب میری سیلری آئی اکاؤنٹ میں 100 درہم نکال. نو بگ ڈیل، 100 درہم سے بڑی بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں. مثال کے طور پر کہ 5000 درہم سیلری، 100 درہم کیا نہیں شیئر بنتا، کوئی نہیں درہم نکال. 100 درہم آپ پہلی تاریخ کو میں 30 درہم سے سٹارٹ کیا، آپ 100 پہ آ گئے. اس لیے میں چاہتا جو میری مجلس سن تم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے. 100 درہم کے 7000 درہم میں اللہ جب دیتا ہے تو غیر حساب عطا کرتا ہے. یہ یاد رکھو، تم تصور نہیں کر سکتے. میں جانتا ایسے لوگوں کہ 0 کے 0 آج یہاں اس کا کرم ہو جائے، میرے مولا کا کرم ہو جائے تو 100 درہم نکال کے بولو کہ میں 100 درہم ہر مہینے کسی کوئی بھی فیملی میں کسی کو ریکمنڈ بھی نہیں کرا، میں ایک ہی چیز بولا، یتیم کو دے دو، بیوہ کو دے دو، غریب کو دے دو، مسکین کو دے دو. کم از کم اس کا پیٹ بھر جائے، ایک وقت کا کھانا کھا لے، بس اس کے بعد اس کا فائدہ. تو 100 درہم بھیج دو. 100 درہم بھیجنے کے بعد روز نیت کرو اس کو ڈیوائڈ کر کے جو بھی ہوتا تو کم از کم ایک کھانا کے پیٹ تو بھرے گا کسی کا. دوستوں اگر کوئی یتیم بچہ اس کا بھوکا ہے اور تم نے اس کا پیٹ بھر دیا، وہ بچے نے دعائی نہیں کی، وہاں سے بچے نے دعائی نہیں کی لیکن بھوکا تھا، تمہارے پیسوں سے اس کی ماں نے روٹی دے دی، روٹی دینے سے اس کا پیٹ بھر گیا. اور جب پیٹ بھرتا ہے تو سکون مل جاتا، اور جب سکون ملا اس کو جو سکون ملا بچے کو نہیں مانیں گے یہ آئی کہاں سے ہوگی، لیکن اس کو جو سکون ملا اللہ تمہاری زندگی میں سکون دے دیتا. آج کیا سکون ہے کسی کے پاس؟ پیس ہے، 1 لاکھ درہم پڑے ہوئے اکاؤنٹ میں، سکون ہی نہیں ہے ہمارے پاس. سٹریس ہے جو مدر آف آل ڈیزیز ہے، مدر آف آل ڈیزیز کا نام سٹریس ہے. سٹریس سے بچنا چاہتے ہیں تو صدقہ نکالو. پہلی نیت زمانے کی مانگ، دوسرا نیت کرو اپنے والدین کے لیے اگر ماں باپ زندہ کہ اللہ ان کو سلامت ہے، ان کی جان کا صدقہ روز نکال رہے. تیسری نیت کر رہے آپ کہ اسی ماں باپ کے لیے، ماں مر گئی یا باپ مر گئے، کہ ایک زندہ ہے ایک مر گئے تو آپ نے ان کی سلامتی کے لیے تو صدقہ نکال دیا. ایک مر گیا یا دونوں مر گئے تو نیت کیا کریں گے کہ پروردگار اس کا ثواب میری ماں باپ کو دے، اس صدقے کا ثواب میری ماں باپ کو. اور نیت یہ کرو کہ میں نے میرے مرحوم ماں باپ، اچھا یہاں فائدہ اتنا، ایک صدقہ، ایک ہی جنم کی 2 نیتیں ہوں گی اب تک. اب 1 ملین مثال دے رہا ایگزامپل دے رہا سننے والوں کو کہ نیت ایک درہم امام ہو گئے، زندہ ماں باپ ہو گئے. اب مرحومین کی آئی بات ہے، مرحومین کے لیے کیا کر رہا ہے؟ 1 ملین میں مثال دے رہا، 1 ملین بھی کم بولا،
آپ نیت کرو اپنے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے رشتہ دار دادا دادی نانا نانی انٹائر یور فیملی. اس کے بعد میرے آج جس کی بھی پہلی رات ہے، جس کی بھی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں، اس کے بعد نیت کرو کہ جتنے مومنین یا مومنات دنیا سے گزر گئے ان سب کے لیے یہ صدقہ ٹاپک ہی صدقہ ہے نا، ان سب کے لیے میں یہ ایک درہم نکال رہا، درہم آج کی رات کا. چوتھی نیت یہ کرو کہ پروردگار دنیا میں اس وقت جتنے بیمار ہیں اس لیے حکم ہے کہ بیمار کا صدقہ نکالو کہ تم بیماریوں سے بچو. خدا نہ خاصا کہ کسی کو بخار، مثال دے رہا چھوٹی چیز بخار آ جائے تو حکم کیا ہے؟ جب بخار آئے تو تم صدقہ نکالو، اللہ اس کے بخار کو دور کر. کوئی بیماری ہو تم بیمار کے لیے صدقہ، تم روز صدقہ نکالو گے تو اللہ تم کو بیماریوں سے بچا لے گا، بڑی بڑی ڈیزیز سے بچ جاؤ گے. جس مثال کی طور پر جیسے کسی کی سرجری ہوگی خدا نہ خاصا، تو سرجری سے پہلے صدقہ دیتے ہو، صدقہ نکالتے ہو. کیوں نکالتے ہو؟ کہ اللہ صدقے کے ذریعے بلاؤں کو دور کر دیتا. صرف پورا اینڈ دی ڈے مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ غریب جو تمہارے پاس 100 روٹیاں رکھی ہوئی ہے ان روٹیوں میں سے شیئر کر. مثال دے رہا 100 روٹی، 100 درہم تمہارے پاس ہے، اس میں سے 1 درہم تو دوسروں کو دو. کہ صرف 100 کے 100 تمہارے نہیں، جتنے ایسے غریب ہے تمہارے ذریعے اللہ نے اس کے رزق کو رکھا ہے کہ تمہارے ذریعے اس کا رزق. یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا آنر ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کے لیے میں ذریعہ بن جاؤں. Take it in this way کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا غریب کے لیے. تو صدقہ is so important in your life. یہ اتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہماری زندگی میں کہ you will not believe. اتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ جس کی زندگی مثال در کہ جو پورٹی میں زندگی گزارا، غربت میں زندگی گزارا، اس کی زندگی کو اللہ سے کھول دیتا صدقے کے ذریعے. پورا ایسا کہ اپنا رزق میں شیئر کرو دوسروں کا، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے رزق میں کسی اور کا رزق میں رکھا ہے، اور اللہ نے تمہارے رزق میں کسی اور کا رزق میں رکھا. یہ نہیں ہے کہ تم اللہ صرف تم کھاتے رہو، لیکن یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ. ایک ہم کو ایک چیز کو بتانا چاہ رہا کہ دیکھو تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ پورا تمہارا. اور اس میں سب سے پہلے چیز اپنے خاندان والے، غریب رشتہ دار پہلے غریب. یہ مت کرو یار میرے پاس تو اتنا ہے نا، وائی شوڈ آئی گیو. چیک کرو، کوشش کرو کہ غریب رشتہ دار. مثال کے طور پر مینگو سیزن چل رہا انڈیا پاکستان میں، کتنے ایسے غریب ہوں گے. مثال دے رہا، وہی مثال، کتنے ایسے غریب